انسانی نفسیات سے جڑے بے شمار پرپیچ جذبات اور تخیلات پر غالب نے خوب طبع آزمائی کی ہے، اور مشکل پسندی تو غالب کا ایک خاصہ ہے جو کہ کلام غالب میں بیشتر مقامات پر نظر آتا ہے۔ اس مشکل پسندی کا محض یہ مطلب نہیں کہ غالب اپنے آپ کو صرف یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ وہ ایک مشکل پسند شاعر تھا، مگر کوئی بھی ذی شعور قاری جب شعر کی اتھاہ میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غالب کے کلام کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ غالب کے کلام کا یہ طلسم ہے کہ بڑے بڑے شعراء غالب کے قائل نظر آتے ہیں۔ غالب لکھتا ہے: حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجے، حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجے، ستم بہائے متائے ہنر ہے کیا کہیے۔ بلا شبہ یہ ایک مشکل شعر ہے اور اس کے بڑے وسیع معنی معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں کہا: حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجے۔ کمال سخن سے مراد گفتگو کا عروج ہے، شاعری کا عروج ہے، کہ غالب کے دور میں جس طرح کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ تھا اور غالب کے خطوط میں جو غالب کے وقت کے احوال تھے وہ معلوم ہوتے ہیں، تو غالب کے دور میں چونکہ ادبی شخصیات کی خاص قدر و قیمت لوگوں کو معلوم نہیں تھی، اس بے قدری کا ذکر غالب نے اپنے خطوط میں جا بجا کیا ہے۔ تو اسی پیرائی میں وہ کہنا چاہتے ہیں: حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجے، کہ سخن یعنی گفتگو پر کمال رکھنے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زمانے میں اس کے حاسدین کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے بے شمار مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اظہار خیال کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر حاسدین کی تعداد بڑھتی جائے گی تو وہاں پر انسان کے لیے جینا دو بھر ہو جائے گا۔ چنانچہ غالب نے اسی پیرائے میں کہا کہ غالب نے اپنے دور کی ترجمانی کی کہ اس دور میں بالخصوص کہ کمال سخن رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے حاسدین اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے لیے اس معاشرے میں پنپنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہا: ستم بہائے متائے ہنر ہے کیا کہیے، کہ ایک تو کمال سخن رکھنے والے لوگوں کے بے شمار حاسدین موجود ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کا کہ جو کمال سخن کے مالک ہیں ان کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر جن لوگوں کے پاس کوئی ہنر ہے، بہائے متائے ہنر، کہ یعنی بہائے کا مطلب قدر و قیمت ہوتی ہے، متاع سے مطلب ساز و سامان ہے، کہ ہنر کا جو ساز و سامان ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ مکمل طور پر ایسے لوگ جن کے پاس کوئی بے خاص قابل ستائش ہنر موجود ہے ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ستم، جبر و ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا غالب نے کہا کہ یہ دونوں طرح کے جو اسپیسیفک فنون لطیفہ کے فیلڈ ہیں، یعنی ایک تو وہ شخص کہ جو اپنے گفتگو پر یعنی شعراء اکرام ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ ان کے حاسدین موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی شخص کے پاس ہنر ہے تو اس کو جبر و ستم کا سامنا ہے، اس کی بھی کوئی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ تو دونوں حوالے سے غالب نے یہ شکوہ کیا کہ کیا کیا جائے، کہ اگر کمال سخن رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کے حاسدین موجود ہیں، اگر کسی شخص کے پاس ہنر ہے تو اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ غالب نے اسی نکتے کی کئی جگہ ترجمانی کی کہ ان کی زندگی میں تو ان کے کلام کو خاطر خواہ پذیرائی حاصل نہ ہوئی، لہٰذا غالب کے مرنے کے بعد ہی لوگوں پر یہ واشگاف ہوا، عیاں ہوا کہ غالب کس درجہ کا، کس مقام کا شاعر تھا۔ غالب خود کہتا ہے: ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور در حقیقت یہی بات ہے کہ غالب کو مرے ہوئے چنانچہ ایک مدت ہو گئی ہے، مگر آج بھی غالب کو صدیوں کا شاعر تصور کیا جاتا ہے، اور غالب کے بارے میں آج بھی لوگ یہی
اسی طرح کا گمان قائم کرتے ہیں کہ وہ اگر آج ہوتا تو یوں اس کی پذیرائی ہوتی کہ وہ خود اس پر حیران ہو جاتا، مگر افسوس کہ غالب کے دور میں ایسا نہ ہو سکا۔ غالب کے علاوہ میر تقی میر بھی اپنے اس کلام کی خاص پذیرائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ خود اپنے کلام میں جا بجا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ شاعر جب لکھتا ہے تو وہ ذاتی طور پر ایسے تجربات سے، حالات کی تلخیوں سے گزر کر ہی اس کا اظہار خیال کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسے محض قلمی یا تخیلاتی باتیں تصور نہیں کرنا چاہیے۔ میر تقی میر کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ یعنی مجھ کو شاعر نہ کہو، میر تقی میر کہنا چاہتے ہیں کہ میں محض شاعر نہیں ہوں، میں نے اپنے درد و غم کی کیفیت سے گزرتے ہوئے تمام جذبات اور اپنی کیفیات کا ان کو قلم بند کیا ہے، تو تب جا کے میں نے دیوان مرتب کیا ہے۔ تو لہٰذا اس جو غالب نے جس شعر میں ہنر اور کمال سخن کی بے قدری کا ذکر کیا ہے، تو یہ ہر دور میں ایسے کمال ہنر رکھنے والے لوگوں کو بے قدری ناقدری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بعد میں جا کر لوگوں کو ادراک ہوتا ہے کہ جو شخص ہم سے بچھڑ گیا وہ کس پائے کا شاعر تھا یا کس ہنر کا مالک تھا۔ شکریہ۔